دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان الہند عطائے رسول حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف میں موجود ایک مزار کی زیارت کریں گے۔ وہ شخصیت ایک دن کے لیے ہندوستان کے بادشاہ بنے اور پھر کو سرکار غریب نواز کی درگاہ کے صحن میں دفن کیا گیا۔ کیا وجہ ہوئی کہ جب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی بار اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کے مزار شریف پر حاضر ہوئے تو انہوں نے اس مزار کے شامیانے اتروا دیے اور ساری سجاوٹ کو ہٹوا دیا۔ زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دوستوں، ہندوستان کی روحانی راجدھانی اجمیر شریف ایک تاریخی شہر ہے۔ اس شہر کے لیے سب سے بڑا شرف ہی یہ ہے کہ یہاں پر عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف کے صحن میں کئی ایک بزرگوں کے مزارات اور کئی تاریخی مقامات ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ایک اچھی خاصی تفصیل ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانہ پاک کے صحن ہی میں ایک صاحب کا مزار ہے جن کا نام نظام سکا بھشتی ہے، جنہیں بادشاہ نیم روز یعنی ایک دن کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ اب ان کو ایک دن کا بادشاہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جب مغل بادشاہ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان شہر قنوج کے پاس جنگ ہوئی تھی، اور جس میں بادشاہ ہمایوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شکست کھا کر جب بادشاہ ہمایوں ہندوستان چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو گنگا ندی پار کرتے ہوئے ڈوبنے لگے۔ تب یہی نظام سکا نے بادشاہ ہمایوں کو ڈوبنے سے بچایا تھا۔ پھر جب دوبارہ بادشاہ ہمایوں ہندوستان آئے اور فتح حاصل کی تو نظام سکا کو انعام کے طور پر ان کی خواہش پوچھی، اور نظام سکا نے کہا کہ میں ایک دن کے لیے ہندوستان کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نظام سکا کی خواہش پر ہمایوں بادشاہ نے ان کو ایک دن کے لیے ہندوستان کا بادشاہ مقرر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بادشاہ نیم روز یعنی ایک دن کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ جب نظام سکا کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کی درگاہ کے صحن میں ان کو دفن کرایا اور ان کی قبر پر شامیانہ وغیرہ لگوا دیا۔ دوستوں، سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں وقت کے بادشاہوں نے بھی اپنے سر کو جھکایا ہے اور آپ کے آستانے کی حاضری لگائی ہے، کیونکہ یہ بات وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ حضرت سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانہ شہزادگی کے علاوہ تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد بھی کئی دفعہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فیض حاصل کیا۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلی مرتبہ اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوئے تو اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظر نظام سکا کی قبر پر پڑی، جس پر شامیانہ لگایا ہوا تھا اور بہت ساز و سامان سے اس کو سجایا گیا تھا۔ آپ جب قریب ہونے لگے تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور، یہ نظام سکا کی قبر ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ قبر کا احترام باقی رکھا جائے اور باقی کی آرائش و زیبائش اور ساج و سجاوٹ کا سارا سامان الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ سلطان الہند کی بارگاہ میں اس شان و شوکت سے کسی دوسرے کو رہنا زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج کے آگے چراغ نہیں جلتا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے پایہ ادب اور عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ نظام سکا کی قبر درگاہ شریف میں صندلی دروازے سے داخل ہونے کے بعد کچھ قدم کے فاصلے پر الٹے ہاتھ پر ہے، جس کی آپ ویڈیو میں زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ادب کا پاکیزہ انداز آپ نے سماعت کیا۔
اب اسی ادب پر سرکار غریب نواز کی حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بے پایہ نوازش کا اندازہ بھی دیکھے۔ اس پہلی مرتبہ کی حاضری کے وقت حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اس امید اور یقین کے ساتھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ سرکار غریب نواز مجھے سلام کا جواب ضرور عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ نے مزار شریف پر حاضر ہو کر بڑے ادب سے عرض کیا کہ السلام علیکم، تو سرکار غریب نواز کی قبر شریف سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام عالمگیر۔ سبحان اللہ، کیا نوازشیں ہیں سرکار غریب نواز کی۔ بالکل حق ہے کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے سچی عقیدت اور محبت سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔